چیف منسٹر کا جانا بنتا ہے، جو ضلعی انتظامیہ ہیں وہاں کی ان کا جانا بنتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، اور اسی طرح پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہیں متعلقہ ایس پی حضرات اور ڈی پی اوز اور صوبے کے اعلیٰ پولیس افسر آئی جی صاحب، ان کو تو ان کا جانا چاہیے، اور حکومت کو ان کے نقصان کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ قاضی فائز عیسیٰ، آنریبل جج، سٹنگ جج سپریم کورٹ، انہوں نے دورہ کیا ہے جڑاوالا کا۔ جو واقعہ ہوا ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ بالکل ریسنٹ ایک بڑا اندوناک واقعہ ہوا، جس میں کچھ چرچ جلا دیے گئے اور کرسچن کالونی میں جو مسیح برادری ہے ان کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا، جلائے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی۔ یہ قابل افسوس اور قابل مذمت واقعہ ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ مسلمان پاکستان کے اندر اکثریت میں ہیں تو جو اقلیتیں ہیں ان کو وہ غیر محفوظ کر لیں، یا جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کو وہ نقصان پہنچائیں، تو یہ ہمارا نہ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ آئین دیتا ہے، نہ ہمارا دین دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں امن کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، انہوں نے خاص طور پہ درس دی ہے اور انہوں نے پروٹیکشن دی ہے جو منارٹیز ہیں، اور ان کے ساتھ باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ، محبت یگانگت کے ساتھ رہنے کا ان کے احکامات کا مفہوم ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں وہاں پر، سرٹنلی وہاں پر یہ ایک اہمیت کا حامل واقعہ ہے، ان کا ٹور کرنا، وزٹ کرنا، اور مسیح برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا۔ وہ اپنے اہلیہ محترمہ کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے حوصلہ دیا، اور پولیس آفیشلز وغیرہ سے انہوں نے استفسار بھی کیا، وقوع کی بابت انہوں نے پوچھا بھی صحیح۔ مگر میں بطور طالب علم، قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ جج صاحب زیادہ جانتے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ بطور جج، کیونکہ وہ فردر جو ہے بطور چیف جسٹس ایلیویٹ ہونے والے ہیں، تو یہ پتہ نہیں ان کے جو منصب ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں، چونکہ جو سیاسی عہدیدار ہیں ان کو تو اس طرح کی جو پبلک ایونٹس ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں، سانحات ہوتے ہیں، ان میں انہیں شریک ہونا چاہیے۔ اور یہ چونکہ ایک اندوناک واقعہ ہوا ہے، تو جو ہمارے سیاسی عہدیداران ہیں، یا جو اس وقت چونکہ نگران سیٹ اپ ہے پنجاب کے اندر، تو چیف منسٹر کا جانا بنتا ہے، جو ضلعی انتظامیہ ہیں وہاں کی ان کا جانا بنتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، اور اسی طرح پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہیں متعلقہ ایس پی حضرات اور ڈی پی اوز اور صوبے کے اعلیٰ پولیس افسر آئی جی صاحب، ان کو تو ان کا جانا چاہیے، اور حکومت کو ان کے نقصان کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ فنڈ جو ہیں ان کی گرانٹ دینا، منظور کرنا وغیرہ، اگرچہ یہ صوبے کی جو حکومت ہے یہ اس کا کام ہے، اور اس وقت چونکہ صوبے میں نگران سیٹ اپ ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے بھی اعلان کیا کہ 3 دن کے اندر اندر جو نقصان ہوا کرسچین برادری کا اس کا ازالہ کیا جائے۔ اب میں واپس آتا ہوں اگین اپنے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وزٹ کے اوپر۔ اب انہوں نے وزٹ فرمایا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، جو ایگریوڈ ہیں ان کی سرٹنلی جج صاحبان سے، اور اعلیٰ عدلیہ کا جج، عدالت عظمیٰ کا جج چل کر ان کے پاس آ جائے
اور وہ بھی وہ جج آ جائے جو فردر نیکسٹ جو ہے، یعنی ہارڈلی کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس بننے والا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان بننے والا ہے، تو ان سے ان کی بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنس ہونا کوئی خلاف توقع نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں بطور طالب علم یہ دیکھتا ہوں کہ بطور جج، ایک جج کا کام ہے کہ اپنے منصب پر بیٹھ کر وہ فیصلے کرے، اور یہ جو کام ہے کہ اگر فرض کیا کوئی واقعہ ہوا، کوئی جرم ہوا، اس کا جو سائٹ انسپیکشن ہے وہ اگر کرنی ہے تو پولیس کام نے کرنی ہے، اور اگر اسی کو انتظامی معاملات کو دیکھنا ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دیکھنا ہے، اور اگر کوئی گرانٹس وغیرہ دیکھنی ہے یا ان کے نقصان کا فوری ازالہ کرنا ہے تو وہ جو متعلقہ حکومت ہے اس نے کرنا ہے۔ تو جج صاحب کا جو کام ہے یا جج صاحبان کا جو کام ہے وہ ہے فیصلے کرنا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بہت بڑی تعداد، ایگزیکٹ فگر کی میں بات نہیں کرتا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے، میں بھی لاکھوں میں ہو، جو پینڈنگ پڑی ہے کیسز کی۔ کیا جج صاحبان جو ہیں یا جج صاحب جو ہیں وہ اس کو اتنا ہی ایکسپیڈیشیسلی وہ ان کو نپٹا رہے ہیں، اور وہ جو بیک لاگ ہے وہ نکال پا رہے ہیں، جو لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ بر وقت جو ہے فکس ہو رہے ہیں اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے۔ اب اس کیس پہ آ جائیں۔ اب جج صاحب تشریف تو لا چکے، اب مجھے نہیں پتہ کہ اس سلسلے میں کیا پروسیجر ہے۔ جج صاحب نہ ہی یہ میرا کام ہے، جج صاحب کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس میں وہ انہوں نے ظاہر ہے جو بھی کوئی پروسیجرل ریکوائرمنٹس تھی انہوں نے پوری کی ہوں گی۔ اگر اس میں کوئی چیف جسٹس صاحب کی کنسنٹ یا ان کے کوئی پرمیشن ریکوائرڈ تھی تو وہ انہوں نے لی ہوگی، یا ایٹ لیسٹ ان کے علم میں لائے ہوں گے۔ تو واپس جا کے اگر تو یہ کنسنٹ کے ساتھ ان کا یہ دورہ تھا تو انہوں واپس جو ہے جا کے چیف جسٹس صاحب کے کو اعتماد میں لے کے تو اس کے اوپر سو موٹر لینا چاہیے، اور جو متعلقہ حکام ہیں، پولیس افسران ہیں، انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، اس کی جو انکوائری ہے، اگرچہ اس میں کافی ساری تعداد جو ہے کوئی بتایا جا رہا ہے کہ 150 کے قریب لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ جو اگریوڈ لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو جن کے گھر بار جلا دیے گئے ہیں، جن کی بعد گاؤں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ جو بھی جرم بنتا ہے اس جرم کے تحت جو ہے ایک تو بر وقت تفتیش ہو، اور اگر سپریم کورٹ مداخلت کرے گی تو پھر میرٹ پہ تفتیش ہونی چاہیے، اس میں کوئی گڑبڑ کا اندیشہ نہ ہو، اور اعتماد بحال ہو جو کمیونٹی منارٹی کمیونٹی ہے ان کا، اور جو کلپریٹس ہیں تو اس کو بھی قانون کے مطابق جو لوگ اس میں انوالو ہیں، غلط بھی انوالو نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پریشر بلڈ اپ ہو جائے تو بس آپ پھر اندھا دھند لوگوں کو اٹھا لیں، بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بھی اٹھا لیں، جو ایکچولی جن لوگوں نے زیادتی کی، جو کلپریٹس ہیں، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور ان کو ہی قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے، اور لا شوڈ پریویل۔ قانون اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور جو اگریوڈ ہے اس کی دادرسی ہو۔ اگر کوئی معاشرہ یا معاشرے کے افراد اگر اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق خود انصاف کرنا چاہیں تو وہ پھر لا لیسنس ہوتی ہے، اس معاشرے میں بدامنی ہوتی ہے اور انارکی ہوتی ہے، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔